يا علي يا نار حيدري حيدري يا علي بر محمد وآل محمد بابا بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اوپر ہے السلام علیکم یا علی مدد. اس وقت میں اپنے اسٹیبلائزر کو جو ہے وہ آن کرنے لگا ہوا ہوں جو تنگ کر رہا ہے اس وقت مجھے. اور آج میں بہت قدیمی ایک زیارت کروا رہا ہوں. اس وقت میں قم سے تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر دور ہوں. قم ایران کا شہر ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو اپنی کسی ویڈیو میں بتایا ہوگا. چھوٹا سا تعارف کرتے ضرور. قم جو ہے وہ بی بی معصومہ قم کے نام سے منسوب ہے جو امام علی رضا کی بہن ہے. اور قم کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ پیٹرولیم کے اور پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے کروڈ آئل اس کی وجہ سے مشہور ہے. آج میں جن امام زادوں کی زیارت کروا رہا ہوں وہ امام زادے یہاں کے رہنے والوں کو بھی ان کے نام شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ہماری خوش نصیبی ہمیں ایک ایسے ٹیکسی ڈرائیور ملے جن کو وجد کی حالت میں مختلف کیفیات میں جو ہے وہ بی بی معصومہ قم گائیڈ کرتی رہتی ہیں. ان سے بھی ہم بات کرائیں گے. تو انہوں نے ہمیں جو ہے یہ جگہ کا بتایا. ہم نے سب سے پہلے قم میں اس زیارت کو جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا. ابھی چلے اور ہم تقریباً روڈ سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر آ چکے ہیں جو میں نے آپ کو تصویر میں بتایا. اور اب پیدل کا سفر ہے اور یہ ہم نے ایسے جانا ہے. وہ چل رہے ہیں دو لوگ, وہ دو صاحب چل رہے ہیں. ایک آغا امبر ہیں اور ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں. اور عاصم ملنگ وہ اوپر تیزی سے اسپیڈ میں جا رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے 5ویں گیئر میں جو ہے وہ 4 ویل ڈرائیو کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. ہم بھی چلتے ہیں اور کوریج کرتے ہیں, آپ کو نئی معلومات دیتے ہیں. جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم کافی ہائٹ پر ہیں اور ابھی مزید ہمیں تقریباً ٹاپ تک جانا ہے. اور میرے پیچھے یہ دیکھیں وائٹ سا نظر آ رہا ہے. اس کو کبھی نہ نمکین دریا کہتے تھے اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آیا تب سے یہ خشک ہو گیا کیونکہ اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا وہ اس دریا میں لوگوں کو مرواتا تھا. جو بھی ظلم کرتا تھا ان لوگوں کو جس کی رعایا میں تھے ان کو جو ہے وہ اس دریا میں پھینکوا دیتا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ان معجزات ہیں حضور کے, ان میں سے یہ دریا بھی ہے. اب یہ ایک صحرا کی شکل اختیار کرتا گیا ہے کیونکہ یہاں صرف وائٹ ریت نما ہے جو قریب کر کے دکھائیں گے اگر ہو جائے تو.
ویسے شان ہے ان اہل بیت کی جو مصیبت میں بھی ان پہاڑوں میں پناہ لی اور ان پہاڑوں نے ان کو دل کھول کے جو ہے وہ پناہ دی اور ایسی پناہ دی جو آج تک پناہ میں ہے. یہ وہ پہاڑ ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں کہ ہم نے پہاڑوں کو نازل کیا زمین پر, یہاں پہاڑوں کو ہم نے اتارا زمین پر. یہ وہ پہاڑ ہے اور دنیا کے ہر حصے میں آپ کو پہاڑ ضرور ملیں گے. ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو آگے چل کے میں آپ کو سنانے والا ہوں, جو میری لائف کا ہے, جہاں سے یہ جرنی سٹارٹ ہونے سے بھی پہلے کئی سال پہلے کی بات ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. ان پہاڑوں کو دیکھیں, یہ جو بھی آپ سامنے کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں, ایک واش روم بنایا ہوا ہے اور اس طرح کی یہ بھی ہوئی ہیں, پہلے نہیں تھی کیونکہ یہاں لوگ زائرین آتے ہیں جن کو پتہ ہے اور وہ یہاں رات بھی قیام کرتے ہیں کیونکہ یہاں آپ سمجھ لیں جنگل بیابان ہے, دور دراز تک کم سے کم بھی یہاں سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ مین ہائی وے ہے اور اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. ساتھ میں آرمی کی چھاونی لگتی ہے جو وہ بھی ختم ہوئے تک 4-5 کلومیٹر پہلے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو پہاڑ ہیں ان میں مختلف اقسام کے جو ہیں وہ منرلز پائے جاتے ہیں, ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں اور وہی ایلیمنٹس ہماری زندگی کا حصہ بھی ہیں. ہماری خود باڈی 8 ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے. انسان نے بڑی کوشش کر لی کہ ان 8 ایلیمنٹ کو آپس میں جوڑ کر ایسا انسان بنا لیا جائے, مگر وہ آج کے دن تک وہ ناکام رہا ہے. اس نے روبوٹ تو بنا لیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بھی کام کر لیا, بٹ ایسی مشین نہیں بنا سکا. آگے چلیں اور آپ کو مزید زیارت کرواتے ہیں. دور حاضر میں بھی کچھ ایسے دیوانے ہیں ہمارے جیسے ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو تھوڑے سے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. کھسکے ہوئے سے مراد عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے, عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آتے, کیونکہ ہم جیسے جو ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جس کو ہوتا ہے کھوج کرنا, علم حاصل کرنا. بظاہر دنیا کا پیٹرن چینج ہو چکا ہے اور آج علم جو ہے وہ کتابوں میں اور یونیورسٹیوں میں ملتا ہے, حالانکہ وہ علم اور وہ کتابیں جنہوں نے لکھی ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا. بظاہر ہمارے معاشرے میں انگریزی کلچر کو, امریکن کلچر کو اب کر دیا گیا اور جو ہمارے ہیروز ہیں, جو ہمارے صوفی ہیں, ولی ہیں, امام زادے ہیں, امام ہیں, ان کو دبا دیا گیا ہے کہیں اور ہم بھی انہی کو ہی فالو کرتے ہیں. ہمیں کوئی ایکٹر پسند ہے, کوئی ایکٹریسز پسند ہے, کوئی پلیئر پسند ہے, کوئی ہمیں میوزیشین پسند ہے, کوئی سیاستدان پسند ہے, کوئی ہمیں جو ہے وہ کرکٹر پسند ہے, کوئی ساکر پلیئر پسند ہے. ہم بینگ اے مسلم ہماری کوئی آئیڈینٹی اٹ سیلف اپنی کچھ نہیں ہے. ہمارے اماں ابا, ہمارے بہن بھائی جو کرتے ہیں ہم بھی اسی کو دیکھ لے کے کرتے رہتے ہیں. پھر بھی کچھ دیوانے جو الگ سے نکل پڑتے ہیں, ان میں سے یہاں بھی کچھ ہیں جنہوں نے ان غاروں پہ یہ بنائی, تعمیرات کی تاکہ وہ یہاں کبھی آئیں تو رات 2 رات یا کئی راتیں یہاں پہ گزار سکیں اور غور و فکر میں مشغول رہ سکیں اور دنیا سے کٹ کر اس سناٹے میں وہ محسوس کر سکیں کہ جب کبھی امام زادوں پہ, اماموں پہ یا امام زادیوں پہ یا بیبیوں پہ برا وقت آیا اور انہوں نے کس طرح اپنی جان بچائی اور اسلام کو بھی بچایا اور آگے پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا. اس بیس پہ یہاں کئی کنسٹرکشنز ہیں, غار بھی بنے ہوئے. کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کچھ جنات کا بھی سین ہے, کیونکہ کچھ ایسے غار میں یہاں دیکھ رہا ہوں جو انسان نہیں بنا سکتا اور اس غار کو جو ہے وہ صرف جنات ہی بنا سکتے ہیں. قصہ یہ ہے کہ تقریباً سن 2003 یا 4 کا واقعہ ہے کہ میں ایک کالج میں پڑھاتا ہوں. وہاں پہ میرا ایک شاگرد تھا اور وہ کچھ عرصے بعد وہیں ٹیچر بھی لگ گیا. تو اکثر میرے پاس بیٹھتا تھا اور کچھ چیزوں پہ وہ انسپائر بھی تھا مجھ سے. تو ہم اکثر پہاڑوں کی باتیں کیا کرتے تھے اور پہاڑوں کے متعلق باتیں کر کر کے سلسلے اور دوسری چیزوں پہ ڈسکس کیا کرتے تھے. تو پھر شہر کی باتیں بھی ڈسکس کیا کرتے تھے. تو اس نے ایک دن ایک حدیث لے کر آیا میرے پاس. وہ کہہ رہا ہے کہ سر یہ سمجھائیں کہ اس کا کیا میننگ ہے کہ جب شہر میں
लाकानूनियत बढ़ जाए, फसाद बढ़ जाए और ईमानदार लोग ना रहें और कत्ल गारत बढ़ जाए, तो इसमें लिखा है कि जब ऐसा वक्त आए तो आप पहाड़ों की तरफ रुख करो। इसका क्या मतलब है? तो उस पर हमने काफ़ी अर्सा डिस्कस किया और उस वक्त मेरी लाइफ में जर्नी ऑफ फेथ नहीं था और ये सारा घूमना फिरना नहीं था। कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो वहाँ से ट्रांसफ़र यानी कि जॉब छोड़ के उसको एक और जगह पे जॉब हो गई और करते करते वो सिविल एविएशन में एम्प्लॉय हो गया और अब वो कोयटा में और पहाड़ों में रहता है और मैं पहाड़ों में घूमता हूँ। तो हमने जिस चीज़ को काफ़ी अर्सा पहले डिस्कस किया, आज वो हमारी ज़िंदगी में है और इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ कि वाकई ऐसा है। जितना सुकून पहाड़ों में, जितना चैन, दिली सुकून, रूहानी सुकून, वो इतना शहरों में नहीं मिलेगा। और यहाँ की तासीर ही अलग है। यहाँ हर हवा का एक झोंका जो है वो आपको एक अलग मैसेज देता है। रोशनी की किरण, एक परिंदा, वो एक अलग ही चीज़ें देता है आपको। यहाँ बहुत अच्छा है, रूह खुश होती है। शहरों में ये नहीं होता, रूह ऐसे लगता है जकड़ी हुई है पिंजरे में। जैसे हम एक जानवर को, यहाँ एक परिंदे को जो है वो केज या पिंजरे में कैद कर लेते हैं अपनी खुशी के लिए, इसी तरह हम रूह को कैद कर लेते हैं शहर में अपने जिस्म में और उस जिस्म को पाबंद कर देते हैं ख्वाहिशों के पीछे भागने का और उसी में हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। जो कि हमारी फिक्स प्रोग्रामिंग की जाती है कि पैदा होंगे, चांद सी बहू मिलेगी, बड़े होकर उसके लिए पढ़ेंगे, उसके लिए नौकरी करेंगे, जब वो मिल जाएगी तो उसके साथ मिलकर बच्चे पैदा करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, बच्चों की शादियां करेंगे, उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। ये हमारी शॉर्ट प्रोग्रामिंग है। तो हम जैसे बागी लोग इस दुनिया में एक्सप्लोर करने निकलते हैं उस चीज़ को जो अल्लाह ने रखी है, जो इंसान, आज के इंसान की नज़र नहीं पड़ती क्योंकि उसकी ख्वाहिशात अनलिमिटेड है। ये वो किस्सा था जो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आज से तकरीबन 16 साल पहले वाक़या हुआ और आज मैं उस चीज़ का अमली नमूना हूँ कि मैं पहाड़ों में घूमता हूँ और नई से नई ज़ियारत और नई से नए इमामज़ादे और इमाम और बीबियाँ और वली, कलंदर, मलंग, फ़कीरों को डिस्कवर करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी रूह को तस्कीन मिलती है और मुझे इल्म पता लगता है कि खुदा ने हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल में जो इल्म रखा वो आज भी महफूज है, बस लेने का तरीका आना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस उम्मीद के साथ कि हम आगे आपको मज़ीद बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बता देता हूँ इनके नाम, जो शुरू में भी शायद आपने वीडियो में देख लिए होंगे। ये मौला अली के वो साहबजादे हैं जिनका शायद हिस्ट्री में भी नाम नहीं है मगर वजूद ज़रूर है जिस्म के साथ, और इस जगह में, इस गार में अपनी करामतों के साथ मौजूद ज़रूर है तकरीबन 1300 साल के बाद भी। तो ये एक ज़िंदा मुआज़ा हो गया और ये ज़िंदा इमामज़ादे हो गए। तो ये वो इमामज़ादे हैं जिनका नाम है अहलल अली और सहलल अली नाम है। अहलल इनका नाम है, अली इनके यानी कि जद का नाम है, और सहल नाम है और सहलल अली यानी कि इनके वालिद का नाम है। ये दो भाई जो है, इनकी वालदा के बारे में नहीं पता, सिर्फ इनके वालिद की यानी कि मौला अली के बारे में पता है। और ऐसे लोग अपनी करामात से जो है वो छुपते नहीं हैं। अहले नज़र जब भी कहीं गुजरते हैं और जाते हैं तो इनकी नज़रें जो है वो ऐसे इमामों पे पड़ जाती हैं। यहाँ इमाम ऐसे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं कि जिनको अपना सब कुछ बता देते हैं। यहाँ का जो भी डेटा मैंने आपको बताऊंगा या बताया है वो किसी अहले नज़र की ही है, यानी कि सूफीज़म से ही रिलेटेड है, क्योंकि किताबों में इनका डेटा नहीं है और इनका जो है वो लोगों की ज़बान पे भी डेटा नहीं है। ये अहलल अली और सहलल अली जो हैं यहाँ इन कैसे पहुँचे और इन पे कैसे जुल्म हुआ, इसको जानेंगे। आगे मज़ीद चलते हैं और इनकी ज़ियारत भी करते हैं। बस थोड़ा सा रहे।
ہم ذکر کر رہے تھے دو امام زادوں کا. یہ دو وہ امام زادے ہیں جو اپنی مدد آپ اپنی جان بچاتے ہوئے جو ان کے سپرد جو ذمہ داری لگائی تھی، جو نور ان کے اندر بھی کام کر رہا تھا، جو اہل بیت میں شامل تھے اور اس خاندان یا اس کنبے کا حصہ تھے جنہوں نے آگے جا کے 1400 سال بعد بھی اپنے آپ کو قائم و دائم رکھنا تھا. یہاں پہ میرے مائنڈ میں ایک سوال آتا ہے کہ 1400 سال گزرے، کس کس کی قبر ابھی بھی سلامت ہے؟ زیادہ تر آپ کو وہ قبریں ملیں گی جو لوگ شفا بانٹنے والے ہیں، جن کو آپ اہل بیت کہتے ہیں، جن کو آپ قلندر کہتے ہیں، جن کو آپ ولی کہتے ہیں، جن کو آپ فقیر کہتے ہیں، جن کو ملنگ کہتے ہیں. اور ان کے بعد وہ ملیں گے جو ظالم تھے، جو بہت زیادہ تھے. اللہ نے ان کو بھی حفاظت میں رکھا، مگر ان کی قبریں بہت محدود تعداد میں ہیں. جیسے اللہ نے فرعون سے وعدہ کیا اور اس کو آج کے دور میں بھی عبرت کا نشان بنا کر رکھا، ہمارے لیے آج بھی وہ عبرت کا نشان ہے. اسی طرح جس خاندان نے بھی اہل بیت سے ٹکر لی، آہستہ آہستہ وہ خاندان نست و نابود ہوتا گیا، اور بس اس نے کیا کیا کہ اہل بیت کو نقصان پہنچانا شروع کیا اور ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا. اور کتنے مارنے تھے انہوں نے، یعنی کہ کتنے شہید کرنے تھے، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے. اہل بیت جہاں جہاں پہنچ سکے اپنی ہمت طاقت سے اور اپنے جد کی رہنمائی سے وہ وہاں پر پہنچتے گئے اور وہاں پر اپنا سسٹم آن کرتے گئے. یہ بھی وہی دو شہزادے اور دو امام زادے ہیں جو مولا علی کی نسل میں سے ہیں اور مولا علی ہی کے چشم و چراغ ہیں. اور انہوں نے یہاں پر وہ ظلم اور بربریت صحیح ہے یہاں کے لوگوں کی کہ وہاں سے کوچ کر کے یہ اس طرف ایران کی طرف آئے، کیونکہ اس وقت عرب اور عجم کا زیادہ دخل تھا اور عربی لوگ زیادہ ظلم کر رہے تھے اہل بیت پر. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور نے پردہ کیا تو ایک سلسلہ چل پڑا. ہم اس کو پازیٹیو، یعنی یہ جو ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے وہ سلسلہ ہمیں آپ کو مجھے بھی پتا ہے، مگر اس کے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا تھا وہ میں آج تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک ریس شروع ہو گئی تھی اور اس ریس میں مسلمان فتح پہ فتح کرے جا رہے تھے اور جزیہ مقرر کر کے ان علاقوں پر قابض ہوتے جا رہے تھے اور مسجدیں بناتے جا رہے تھے. یہ سلسلہ کئی سال تک رہا، ایون کہ کربلا بھی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلے اگینسٹ ہوئے ان کے اپنے خاندان والے ہوئے، اس کے بعد بنو امیہ جو تھے وہ اگینسٹ ہوئے، اور بنو امیہ اتنا اگینسٹ میں رہا کہ کربلا تک وہ حاوی رہے، اور جو مین ہم پنجتن پاک کہتے ہیں وہ ان تک حاوی رہ کے ان کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کاموں میں روڑے اٹکاتے رہے اور ان کو کسی نہ کسی بہانے سے شہید کرتے گئے. کربلا اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. مولا علی شیر خدا ان کی سب سے بڑی اگزامپل ہے، جو انہوں نے کیا. امام حسن کو کس طرح زہر دیا گیا، بظاہر کسی عربی نے دیا اور کسی اجمی نے دیا، اور زہر کسی نے تو کروایا، چاہے ان کی بیوی نے دیا، چاہے کسی کے دوست نے دیا، چاہے نمازی نے ہی ان کو خنجر مارا جو ان کی پیچھے پڑ رہا ہے. کہ اہل بیت یہ سب کچھ نہیں جانتے تھے؟ اللہ نے ان کو اتنی شفاعت اور اتنی عنایات اور اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اس پوری کائنات پہ حکومت کرتے ہیں آج بھی، دلائل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور پاور کے ساتھ. وہ الگ بات ہے کہ جب شیر جنگل کا بادشاہ ہے وہ ہر کسی کو جا کے نہیں بتاتا کہ میں بادشاہ ہوں. ہاں جب اس کے در پہ آیا جاتا ہے، ان دروں پہ، وہی لوگ جو ان کی جان کے دشمن تھے وہی کبھی ان کی قبروں پہ بھی اور کبھی جو ہے وہ ان کے پاس بھی آئے معافی بھی مانگنے اور ان سے مدد بھی مانگنے، اور پھر بھی انہوں نے کھلے دل سے جو ہے وہ ان کو دیا. ان شہزادوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ شہزادے جب بہت تنگ آ گئے عرب میں تو انہوں نے رخ جو ہے وہ
اس طرف کیا. ہوتا یہ تھا کہ امام حسین کے بعد جو امام سلیکٹ ہوتا تھا روحانی طور پہ، یعنی کہ مولا علی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹ کرتے تھے، جس مولا علی کی جو اولاد تھی اس میں امامت جب آتی تھی تو کئی اولادیں تھیں تو ان میں امامت کسی ایک کو ملتی تھی. اس کے بعد جتنے بھی باقی امام زادے یا شہزادیاں یا بیویاں ہوتی تھیں وہ ان کو فالو کرتے تھے، اور جو ان کو حکم آتا تھا وہ اس کے تحت اپنے ان بھائیوں کو، بہنوں کو اور بچوں کو اور بیویوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف بھیج دیا کرتے تھے. تو ان کو بھی جب بہت ظلم ہو گیا اور ناقابل برداشت ہوتا گیا تو آگے سلسلہ بڑھا. جب بڑھا تو جیسے ہی بنی امیہ کا خاتمہ ہوا تو زبیری آ گئے. زبیریوں کا تھوڑا ہی عرصہ رہا تو اس کے بعد جو ہے وہ عباسی آ گئے. عباسی کیونکہ اسی خاندان میں سے، ہاشمی میں سے تھے، تو انہوں نے چن چن کے ہر اہل بیت کو مارا، کیونکہ بنی امیہ جو تھے ان کو صرف ٹارگٹ جو تھا وہ اہل بیت تھے. وہ ٹھنڈے ہو گئے کربلا کے بعد. اس کے بعد جو ہے حکومت چلانی چاہی زبیریز نے، جو کچل دی گئی عباسیوں نے. اور عباسی جو ہے وہ تھے جو اسی اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے ایک ایک اہل بیت کو چن چن کے مارنا شروع کیا تاکہ کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے جو ان کا دعویٰ کر سکے کہ ہم اس ساری نبوت جو چل رہی ہے، یعنی کہ جو امامت چل رہی ہے اور جو علم چل رہا ہے وہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے. اس تحت انہوں نے ہر کسی کو مارنا شروع کیا. یہی دو شہزادے بھی جب تنگ آئے تو اس جگہ کئی جگہوں پہ ہوتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے. یہ ایک ایسا ویران غار تھا کہ انہوں نے یہاں پناہ لی. حال یہ تھا کہ کئی دنوں سے، مہینوں سے چل رہے تھے، کھانا پینا نہیں تھا، سفید پوشی کے عالم میں بس چلتے جا رہے تھے. کہیں کوئی چیز مل گئی، کسی سرائے میں ٹھہرے تو کھا لیا، اور اپنی جان بچاتے ہوئے اس غار میں آ گئے جہاں ان کو حکم ہوا. اور اس غار میں جب وہ اپنی عبادت اور سلسلہ شروع کیا جہاں انہوں نے آج مقیم ہے، اسی جگہ جو ہے قدرت نے ان کے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا، جو انہی کی میں آپ کو معجزہ کہوں گا. تو ان کو یہ تکلیف ملی اور انہوں نے یہاں چپ صبر کا سانس لیا اور اس پانی پہ گزارا کیا. اور کبھی کبھار کوئی نہ کوئی ایسا ہمدرد، کیونکہ قافلے یہاں سے گزرتے تھے تو یہ کبھی نہ کبھی نیچے اترتے تھے تو کچھ اس قافلوں سے کچھ لے لیا کرتے تھے اور لے کے جو ہے وہ ادھر آ جایا کرتے تھے. اور اسی پہاڑ کے پیچھے کی طرف تھوڑا سا جائیں تو کچھ اس زمانے میں کھجور کے درخت تھے جہاں کھجوریں لگتی تھیں، اور وہاں سے وہ کھجوروں اور پانی سے گزر بسر کرتے تھے. اکثر آپ کو اہل بیت کا سلسلہ جو ہے پہاڑوں میں ملے گا، کھجور اور پانی ہی ملے گا. تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے یہاں جنات بھی بھیجے، اور جنات آج بھی ہیں یہاں پر، اور اس قائم و دائم رکھا ہوا ہے. ایرانی حکومت نے کی کاوشوں پہ میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے چپا چپا اپنے ایران میں جہاں جہاں زیارتیں ہیں وہاں انہوں نے ڈھونڈی ہیں اور اس کو تعمیر کیا ہے جتنی وہ کر سکتے تھے. یہاں کی کنسٹرکشن بھی ایرانی گورنمنٹ کی ہی ہے، یہ بھی بنایا گیا ہے تاکہ اندر قبر جو ہے وہ محفوظ رہے دونوں کی. اور ان کے کوئی شاگرد کا نام نہیں پتہ لگا. ان کا جو نام میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہی ان کے نام ہے. یہ وہ امام زادے ہیں جنہوں نے اپنی آپ کو قربان کر دیا اسلام کی خاطر. آج ہم بڑے ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں کلمے چھوڑیں، ہمیں تو اماموں کے نام نہیں پتا، ہمیں حضور کے بارے میں نہیں پتا، ہمیں بس 5 نمازیں پتہ ہیں اور چند باتیں پتہ ہے جس میں ہم دوسروں سے جذباتی طور پہ الجھتے رہتے ہیں. بات کڑوی ہے مگر حقیقت پہ مبنی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، کیا آپ وہی اسلام کو فالو کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یا وہ اسلام فالو کر رہے ہیں جو ابھی آپ کو دیا گیا ہے یا ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریے گا، اور میری کاوشوں کو سراہتے رہیے گا. اور وہ جو اس سلسلے کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کے تحت ریئل اسلام کو جاننا چاہتے ہیں ان کو ضرور شیئر کریے گا. اس امید کے ساتھ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور میری ویڈیو اس کو جو ہے وہ پابندی سے دیکھتے رہیں گے. اور لائک و شیئر ضرور کریے گا، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیے گا. السلام علیکم. کیا علی مدد. Thank you.